أطفئ ناري ومن لي سوى. ہاں، ہمیں بچنا ہے گناہوں سے، ہمیں شیطان کی پیروی نہیں کرنی. whenever we think it's enough, we want to go back to Allah, just go. حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص اپنے سفر پہ جا رہا تھا. اس کے کیمل پہ اس کا سارا سامان لدا ہوا تھا. وہ اس پہ لمبا سفر کرتا ہے، تھک ہار کے شیڈ کے نیچے، درخت کے نیچے جو ہے لیٹ جاتا ہے، اور جب اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا کیمل وہ بھاگ گیا. وہ حیران پریشان in the middle of the desert کہ یہ کیا ہو گیا. He runs and runs and runs and tries to find his camel, to the right, left, everywhere. تھک ہار کر نا امید ہو کر اب جب وہ واپس آتا ہے اور لیٹتا ہے اور اب موت کا انتظار کرتا ہے، because you can't do anything in the middle of the desert without your camel. تو جب وہ لیٹا ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ اس کے پاس واپس چلا رہا ہے. and that's the biggest moment of happiness for him. اور اس خوشی میں چیخ پڑتا ہے، چلا پڑتا ہے، یا اللہ میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ. ایکسائٹمنٹ میں وہ الٹا بول دیتا ہے. جتنی خوشی اس بندے کو ہوتی ہے اس کے کیمل پہ ملنے پہ، اس سے زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو ہوتی ہے اس کے بندے کے واپس آنے پہ، ہمارے واپس اسلام کو تھامنے پہ. اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں تو اتنا گنہگار ہوں، میں ایک گناہ کی توبہ کرنے کے بعد وہی کام بار بار کرتا ہوں، کہ اللہ مجھے اس دفعہ بھی معاف فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ کے نام، ان کی صفات ہی جب رحمان اور رحیم ہیں تو وہ آپ پہ کیسے رحم نہیں کریں گے. جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں ہمارے پاس چانس ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں اپنے گناہوں کی. Who knows, maybe we are gonna die in the very next second. Maybe it's the last chance to go back to Allah. Now the question is how to reconnect with Allah. Okay, when you are in love with someone, you try to know about their likes and dislikes, and just like this, if you love Allah, so find what He wants. Learn your deen. قرآن پڑھیے اور اس کو سمجھیے. سمجھنا بہت ضروری سٹیپ ہے. پہلے تھوڑے سے شروع کریں. اگر آپ ایک رکوع بھی نہیں پڑھ پا رہے اسٹارٹنگ میں تو چند آیات سے اسٹارٹ لیں اور پھر آہستہ آہستہ اسے بڑھاتے جائیں. جو ڈیلی ریسائٹیشن ہے اس کو الگ سے کر لیں اور تفسیر کے ساتھ الگ سے پڑھیں. کوشش کریں کہ قرآن کی جرنلنگ کر سکیں. جب آپ کوئی چیز لکھتے ہیں تو اس کا اثر آپ کے ذہن پر زیادہ دیر تک رہتا ہے اور آپ اس کو بہتر طریقے سے اور ڈفرینٹ پرسپیکٹیو سے سمجھ پاتے ہیں. ٹرائی ٹو اوائڈ میوزکس، کیونکہ وہ آپ کے دل کو کنٹینیوسلی حرام کاموں کی طرف لے کر جا رہے ہوتے ہیں. اینڈ another موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ٹو اسٹرانگ یور کنیکشن از نماز. نماز کو بھی سمجھ کر پڑھیں. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نماز میں اللہ تعالیٰ سے کیا بات کر رہے ہیں. اس سے ہم نماز پہ بھی زیادہ فوکس کر پائیں گے. اینڈ نماز از اے ڈائریکٹ کنیکشن بٹوین یو اینڈ اللہ. آپ جتنے بھی مصروف ہوں، کوئی کام بھی کتنا بھی ضروری کیوں نہ ہو، نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے. یو ہیو ٹو آفر اٹ 5 times daily. Yeah, this is all for today's video. May Allah guide us all to Sirat-e Mustaqim and turns our trouble into ease. Ameen.